بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. یوں فرمایا عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی. عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. درود پاک پڑھیں. بزرگان محترم اور عزیز نوجوان، اللہ کی نعمتیں بے شمار. ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، سر اللہ کی نعمت، دل دماغ اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، مکان اللہ کی نعمت، بیوی اللہ کی نعمت، اولاد اللہ کی نعمت. اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے. اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں نہ دی ہوتی تو ہم نابینا ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو میں اور آپ گونگے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سننے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم بہرے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مکان نہ دیا ہوتا تو ہم بے مکان ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد نہ دی ہوتی تو ہم لاولد ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عقل نہیں دی ہوتی تو ہم پاگل ہوتے. عزتوں والی زندگی نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم ذلیل ہوتے. علم نہ دیا ہوتا تو ہم جاہل ہوتے. تو خدا نہ خواستہ اگر ایمان نہ دیا ہوتا نعوذ باللہ ہم بھی غیر مسلم. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا ہے. میرے عزیزو، یہ ایمان ہمارے جسم سے قیمتی ہے. یہ ایمان پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ایمان ہمارے پاس جو سونا چاندی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ایمان دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. اگر اللہ نے تو ایمان دے دیا، اگر ہم ایمان کو بچا کر کے نہ لے گئے تو یوں فرمایا کہ ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں، ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں، ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں. ہمیں تو یوں فرمایا کہ تم ایمان کی حالت میں مرنا، مسلمان ہو کر کے مرنا، کلمہ پڑھ کر کے مرنا، زندگی ایسی گزارنا کہ جب تمہارا آخری ایام ہو، جب تمہارے آخری گھڑیاں ہو، اس وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیب ہو اور تمہارا دل اپنے اللہ کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی اور اپنے پالنہار کی یاد سے بھرا ہوا ہو. اس حال میں تم دنیا سے جا رہے ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو اور ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اس کے لیے ایسی زندگی گزارنا. ایک بندہ دکان بھی خرید لی ہے، مال بھی بھرا دیا ہے، دکان کھولتا ہی نہیں ہے اور صرف رات میں حساب لینے جاتا ہے. فرمایا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے. دکان ہے، دکان کھول نہیں رہا ہے. ایمان ہے، ایمان پر محنت نہیں کر رہا ہے.
یوں فرمایا بڑا خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کے ہاتھ کچھ نہ. آج کل لوگ پریشان ہیں، حالات میں، تکلیف میں، بے چینی میں، لوگ تڑپ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حافظ صاحب صبح میں ملے، کہنے لگے مولانا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ابھی کچھ دنوں پہلے 1 مہینے میں بستر پہ رہا، 40 سال کی عمر ہے، چل نہیں سکتا، باتھ روم میں جانا ہے، میری اہلیہ اور میرا بیٹا ہاتھ پکڑ کے مجھے باتھ روم میں لے جانا، کمر کی تکلیف ہے. میں حافظ کلاس پڑھاتا ہوں تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھاتا تھا، بچے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے، جمتا نہیں تھا. لیکن مولانا کیا بتاؤں، جب کمر کی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. میرے عزیزو، میری اور آپ کی جو کمر نہیں دکھ رہی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صبح اٹھ کے ہم برش کرنے جاتے ہیں نا، ارے اللہ کا شکریہ ادا کرو. ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو صبح اٹھ کر اپنے گردے دھلوانے جاتا ہے. میرے والد صاحب کی ڈائلیسس ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، ابھی ہفتے میں 3 دن کر دیے، پورے 3 دن 4 گھنٹے ڈائلیسس. اللہ اکبر کرے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. آج ہمارے پاس کتنی صحیح سالی میں کام کر رہی ہے. ہمارے ایک تعلق والے سری لنکا میں آپریشن کروایا حضرت مفتی صاحب کی اجازت لے کر، 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا ان کے بیٹے نے. یہ تو جس کی دعوت ہوتی ہے نا، اس سے پوچھو دعوت کا صحیح سالی ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جو پتھری کے درد میں تل ملاتے ہیں نا مچھلی کی طرح، ان کو پوچھو کہ پتھری کے درد کا نہ ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ دنیا میں جو پاگل بنے پھرتے ہیں اور ان کی دماغ کی ایک طرف فیل ہے، دنیا انہیں پاگل کہتی ہے. ان کو پوچھو کہ عقل کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھوں میں بینائی کا ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک حافظ صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے، آ کر کہا حضرت میں حافظ قرآن ہو چکا ہوں، 17 سال کی عمر ہے، میرے لیے دعا کر دینا. حضرت نے ازراہ مذاق فرمایا کہ آپ تو شادی کی دعا کروانا چاہتے ہو گے. اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت تو مجھے کیا ہوا؟ اس نے وجہ بتائی جس کا خلاصہ یہ، حضرت شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں پورا حافظ ہو گیا، ابھی تک میری ماں کے چہرے کو دیکھ نہیں پایا. نہ ماں کا چہرہ دیکھا، نہ باپ کا چہرہ دیکھا، نہ قرآن دیکھا، نہ استاذ دیکھا، نہ اپنے یہاں کی مسجد دیکھی. جس مدرسے میں حافظ ہوا اس مدرسے کو بھی نہیں دیکھ پایا. ابھی تک نہ بھائی کو دیکھا، نہ بہن کو دیکھا. صرف ان کی آواز سے ان کو جانتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میرے دوست ہے. میرا عزیزوں، خدا نخواستہ اگر اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوتی تو زندگی گزارنے کا مزہ نہ آتا. ہم بے چین ہو جاتے، ہم تڑپ جاتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف پیسہ ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، جسم کا صحیح سالم ہونا اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے جو ایمان دیا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی، اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو مسلمان ہم نے بنایا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. جن بندوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا. ہو سکتا ہے ان کو ایمان دے دوں جس طرح حضرت عمر کو ایمان دیا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان دیا. اور کئی وہ لوگ تھے جو نبی پر ایمان لائے اور بعد میں کچھ آگے پیچھے ہوا تو مرتد ہو کے دنیا سے. اور میں ایمان دینا بھی جانتا ہوں، ایمان لینا بھی جانتا ہوں، کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہوں، کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہوں، عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھانا بھی جانتا ہوں اور ذلیل کرنا بھی جانتا ہوں. بادشاہ کے تخت پر بٹھانا بھی جانتا ہوں اور بادشاہ کے تخت سے اتارنا بھی جانتا ہوں. وَلِلَّهِ مَمَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے اسے بادشاہ دے دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے اسے حکومت اور بادشاہ چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اسے عزت دے دے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اسے ذلیل کر دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، خلاصہ یہ ہے سارا کنٹرول اور ساری طاقت اور سارا اختیار اور سارا پاور تیرے رب کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تیرا اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ زندہ ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، تو یہ زندگی اور موت کا نظام کون چلاتا ہے؟
फरमाया तेरा अल्लाह चलाता है। ये हवाओं का चलना और आसमान का कभी सुर्ख हो जाना, कभी नीला हो जाना, सुबह में सफेदी का छा जाना, मगरिब के बाद अंधेरे का छा जाना, ये एक ही आसमान है। इस पर सफेदी कौन लाता है, इस पर से बारिश कौन बरसाता है, ये सारी दुनिया का निजाम कौन चलाता है। आसमान चमकता है सितारों से, ये आसमान को सितारों से मुज़य्यन करने वाला कौन है, ये चांद और सूरज को लगाने वाला कौन है। अल्लाह ने जमीन को पानी के ऊपर बनाया तो जमीन हरकत करने लगी। इसकी हरकत को खत्म करने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों का निजाम चलाया, पहाड़ों को कील की तरह अल्लाह ने गाड़ा, तो फिर जमीन ने हिलना बंद कर दिया। फरमाया पहाड़ों को गाड़ा है, जमीन हिलती नहीं है, लेकिन जब मेरी नाफरमानी ज्यादा हो जाती है मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहूँ तो जलजला ले आऊं, मैं चाहूँ थोड़ी देर के लिए जमीन को हिला करके बताऊं, जमीन को जमाना, जमीन को हिलाना, ये तेरे अल्लाह की ताकत है, ये तेरे अल्लाह की कुदरत है। आसमान बगैर सुतून के खड़ा हुआ है, बगैर सुतून के मांगरोल की मस्जिद खड़ी नहीं रह सकती, यहाँ की स्कूल खड़ी नहीं रह सकती, यहाँ के झोपड़े खड़े नहीं रह सकते। ये बगैर सुतून के कौन है जो आसमान को थामे हुए है, वो कौन है जो आसमान को जमीन पे गिरने नहीं देता। फरमाया वो तेरा अल्लाह है जो आसमान को थामे हुए है। आसमान से पानी वही बरसाता है, जमीन से जल्ले को वही अल्लाह उगाता है, अंडे से बच्चे को वही अल्लाह निकालता है। ये 18,000 किस्म की मखलूकात को उसी एक अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले। अरे अरे एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिला करके बताया कि बादशाह सिर्फ अल्लाह की है, बादशाह सिर्फ अल्लाह की है। कयामत से पहले कर्फ्यू का निजाम कायम करके एक सन्नाटा छा करके बताया कि देखो देखो कयामत से पहले कयामत का मंजर कायम करके बता दिया। एक वक्त आएगा सन्नाटा छा जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा, न तुम रहोगे, न तुम्हारे माँ बाप रहेंगे, न तुम्हारी फैमिली रहेगी, न तुम्हारे बच्चे रहेंगे, न बच्चों के बच्चे रहेंगे, न ये मोटा मियाँ ममरोल रहेगा, न ये हमारी जमीन रहेगी, न ये हमारे मकान रहेंगे, ना कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। यहाँ तक के सबको मौत आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। बचेगा कौन? अल्लाह और मलकुल मौत, अल्लाह और मलकुल मौत। उस वक्त अल्लाह कहेंगे आज मलकुल मौत को भी मौत आ जाए, मलकुल मौत धड़ाम से गिरेगा, ये रूह निकालने वाला फरिश्ता, उसको भी मौत आ जाएगी। अब कौन बाकी है? फरमाया तेरा अल्लाह बाकी है। कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी, बाकी क्या रहेगा? यबका वजह रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का चाहो जलाल बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और ए जिन्नात की जवान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतें बता? खिलाने वाले अल्लाह है। अरे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, खाने के बाद की दुआ तमाम तारीफ है उस अल्लाह ही के लिए है। अतअमना, जिसने हमें खिलाया। एक नौजवान कहता है वो तो मैंने अपनी मेहनत से खाया, फॉरेन वाले पैसे भेजते हैं ना इसलिए खा रहा हूँ, बाहर से पैसा आ रहा है इसलिए खा रहा हूँ। ना 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 ना, सब जरिया है, तुझे तेरे अल्लाह ने खिलाया। उस वक्त को याद कर जब तू तेरी माँ के पेट में था, उस वक्त तुझे कौन खिलाता था? जब तू दुनिया में आया बोलना नहीं जानता था, जब तू उस वक्त तुझे कौन खिलाता था? अरे अभी माँ के यहाँ दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, जैसे ही बच्चे की पैदाइश हुई दूध हरकत करने लगा, दूध आ गया। अल्लाह बता रहे रिज़्क़ का निजाम मैं चला रहा हूँ। इधर बच्चे की पैदाइश हुई है, इधर दूध ने उभरना शुरू किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग कहते हैं मौलाना साहब वो तो हम कमाते हैं ना इसलिए हमारे बच्चे खाते हैं। मेरा अजीज याद रख, दुनिया में एक बड़ा तबका यतीमों का है, उन्हें भी तेरा अल्लाह खिलाता है। हम समझते हैं हम अपनी औरतों को खिलाते हैं, ना 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 ना, दुनिया में बहुत सी बेवा औरतें हैं, उन्हें भी अल्लाह खिलाता है। खिलाने वाले अल्लाह, पिलाने वाले अल्लाह। अरे मैं आज नहीं कमाऊंगा ना, नहीं खा सकता। लॉकडाउन में 3 महीने सारी दुकानें बंद, सारी फैक्ट्री बंद, सारे बाजार बंद, फिर उसको खिला करके बताया
تو کہتا تھا نا میں 3 جماعت میں چلا جاؤں گا، میرا نظام نہیں چل سکتا، دیکھ 3 مہینے تیرا شاندار نظام چلا کے بتایا۔ اور کورونا کے پہلے رمضان میں سب کو ہر سال کے رمضان سے بہتر کھلا کر کے بتایا، دیکھو جب تمہارا بزنس اچھا تھا، جب تمہارے دسترخوان اتنے اچھے نہیں تھے، اب کورونا ہے، بازار بند ہے، فیکٹریاں بند ہے، تمہارے پہلے سال کے دسترخوان دیکھو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ 30 روپے والا تربوز 15 روپے میں کھاؤ، اپنے اللہ کو پہچانو۔ 80 روپے والی انگور 30 روپے کلو میں کھاؤ، اپنے اللہ کو پہچانو۔ 150 روپے والی چکن 30 روپے کلو میں کھاؤ اور اپنے اللہ کو پہچانو۔ پہچان کروائی انسان، پہچان تو صحیح، خالق کون ہے، مالک کون ہے، بیوی کو جانتا ہے، بچے کو جانتا ہے، ماں باپ کو جانتا ہے، 2 احباب کو جانتا ہے، وہ پیدا کرنے والے کو تو جان، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ کون سانس لینے دے رہا ہے؟ انسان ایک دن میں 48,000 مرتبہ، 48,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے، 24,000 مرتبہ سانس باہر آتی ہے۔ یہ سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم ایک ہی دنیا ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی سردی ہو جاتی ہے، یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ نا 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 اے انسان، تو کیا سمجھتا ہے ہم نے تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ جا دنیا میں جا، کھیل کود کر کے اپنی زندگی گزار دیا۔ نوجوان کہتے ہیں ایک ہی زندگی ہے، کرکٹ کھیل لو، ایک ہی زندگی ہے، عیاشی کر لو۔ ایک کاش کو یہ سمجھانے والا آتا، زندگی ایک ہی ہے، اللہ پر فدا کر دو، جنید جمشید کی طرح یو ٹرن لے لو، جنید جمشید کی طرح توبہ کر لو تو پھر زندگی میں بہار آ جائے گی۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا ایک دور وہ ہے جب توبہ نہیں کی ہوئی ہے، چہرے پر فٹکار نظر آتی ہے، فرماتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، عزت ہے، دولت تھی، شہرت تھی، لیکن بے چینی نے مجھے گھیرا ہوا تھا، عرش والے کے ساتھ میرا تعلق مضبوط نہیں تھا، میں صرف ایک ملک میں مشغول تھا، صرف ایک ملک میں مشغول تھے۔ توبہ کی، یو ٹرن لیا، اللہ کی طرف آئے، اسلامی لباس پہنا، چہرے پر نبی کی سنت کو رکھا۔ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ وقت میں اللہ کریم نے مجھ سے نظمیں پڑھوائی اور پوری دنیا میں مجھے مشغول کر دیا۔ جب گانا گاتا تھا ایک ملک میں مشہور تھا، جب توبہ کی اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں اپنا بورڈ دیکھا، جے جے جنید جمشید، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا کہ اللہ جب توبہ نے کی تھی تو میرے گانے کے بورڈ لگتے تھے، تو کتنا قریب ہے، توبہ کر کے تیرے پاس میں آیا تو کیا، تو نے مکہ کی گلیوں میں میرے بورڈ لگا۔ واقعی اللہ بڑا قریب ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ قدردان کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑے پر بہت کچھ دے اسے قدردان۔ کیسا قدردان ہے؟ جنہیں جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جنازے کی نماز سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے ہیں، اسی اسٹیج پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہے، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب موجود ہے۔ اتنا بڑا عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، مانگرول میں جنید کے انتقال پر جتنا لوگ روئے کسی کے انتقال پر نہ روئے، گجرات میں ہندوستان میں جتنا لوگ جنید کے انتقال پر روئے کسی کے انتقال پر نہ روئے۔ اگر گانے گاتا اور اللہ کو ناراض کر کے مر جاتا تو کیا ان کی یہ عزت ہوتی، کیا ان کی یہ شان ہوتی؟ اللہ کے راستے میں انتقال ہوا ہے، قربانیاں دیتے چلے گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس آدمی کہنے لگا کہ میرے بڑے بڑے بادشاہوں کا جنازہ پڑھایا اور بڑے بڑے لوگوں کا جنازہ پڑھایا، لیکن جنید کے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ میں نے کسی بادشاہ کے جنازے کا منظر دیکھا نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا۔ کوئی یو ٹرن لے تو صحیح، اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ بڑا قریب آئے گا۔ میرے عزیزو، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودنے والا یوں کہنے لگا، جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا نا، اندر سے خوشبو ہوتی تھی، اندر سے خوشبو ایسے آ جاتی ہے، اگر گانا گاتے رہتے خوشبو آ جاتی، اللہ کو ناراض کر کے چلے جاتے خوشبو آ جاتی۔ میرے عزیزوں، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ کہاں ہے ہمارے دادا، کہاں ہے ہمارے پردادا، کہاں ہے ان کے ابا، کہاں ہے ہماری پردادی، کہاں ہے 100 سال پہلے منگرول والے، 150 سال پہلے والے کوساری والے، 200 سال پہلے کوساری والے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ یہ جہاں گئے ہیں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ سارے صحابہ 1350 سال سے قبروں میں، تابعین 1250 سال سے قبروں میں، تابعین
1100 سال سے قبروں میں قریب تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو، کچھ وقت ہوگا یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے ہوں گے، اگر حضور کے طریقے کو پیٹ پھیر کر گئے ہوں گے، ہاں وہاں جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اس سے محبت کرو، وہاں جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اس سے محبت کرو۔ کسی کرکٹر کے ساتھ رہنا ہے، کرکٹر کے دیوانے ہو جاؤ، آپ کا حشر کرکٹر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر کسی ہیرو سے محبت ہے آپ کا حشر اس سے ہو جائے گا، اور اگر پیارے نبی سے محبت ہے، پیارے نبی سے عشق ہے، اللہ والوں سے محبت ہے تو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، آپ کا حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گا، آپ کا حشر بھی پیارے نبی کے ساتھ ہو جائے گا۔ زندگی کو مذاق نہ لینا، یہ زندگی کو سیریس لینا، یہ زندگی سیریس ہے، یہ زندگی حقیقت ہے، جوانی رہتی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یوں فرمایا کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر اس نے دی جوانی کو۔ ہمارے نبی بخشائے اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں حتیٰ یتورمت قدمہ کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ بخشائے اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ہم گنہگار ہیں، ہمارے پاس فجر کی نماز کے لیے وقت کہاں ہے؟ سردی کی لمبی لمبی رات ہے، محروم کون جس کے پاس 10 گھنٹے کی رات ہو اور 2 منٹ اس کے پاس تہجد کے لیے نہ ہو، اپنے اللہ کے لیے 2 منٹ نہ ہو، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آ سکتے، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ میں بڑی عمر والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھی تو بھی سن رہے کہ آنکھیں بند ہو جائے گی، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا پہ گھاس کھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں، تو گرا پھر سمجھ گیا۔ وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ رات کی ایک آدھ اصلاحی مجلس ہو جائے، لیکن مجھے بتایا کہ رات میں مجمع نہیں جمتا ہے، الحمدللہ جمعہ میں آ گیا، اور اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اتفاق سے 2 دن سے میرا آواز بھی بیٹھا ہوا تھا، واقعتاً اللہ بڑے حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے، اب کے بعد اللہ آپ کو خوشیاں بتائے، یہ پورا مجمع یہ طے کر لے کہ اب ہم انشاءاللہ اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور ابھی جو جتنا بھی نیک ہو آپ کو آپ کی نیکی مبارک خدا کے واسطے گنہگار سمجھ لو، سجدے کی لذت بھی مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے پیارے نبی کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ اگر اپنے آپ کو نیک سمجھو گے نہ اللہ ملے گا، نہ سجدے کی لذت ملے گی، نہ رونے کی توفیق ہوگی، نہ قرآن شریف کی تلاوت کا سرور ملے گا۔ نیک بنتے رہو، نیکی کر کے دریا میں ڈالتے رہو، آخرت میں اللہ سے لیں گے، ورنہ پوری زندگی اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ اور یہ جو ابھی مجلس ہوئی ہے اس عزیز کی یوٹیوب چینل پر ساتھی نوسانی مولانا انشاءاللہ آئندہ کل آپ کو یہ بیان مل جائے گا۔ ایک بات کے کر بات کو ختم کرتا ہوں، ایک نیت کر لو کہ 1000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے، 10,000 رحمتیں، 10,000 گناہ معاف، 10,000 نیکیاں، 10,000 درجے بلند۔ درود شریف پڑھتے جاؤ، اپنی آخرت بناتے جاؤ۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ماں باپ ہو ان کی خدمت کرو، ماں باپ نہ ہو تو ان کو ایصال ثواب کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہو رحم کرو، حافظ عالم بنا دو۔ یاد رکھنا ہمارا بچہ حافظ ہوگا تبھی ہمیں تاج ملے گا، ہمارے بھائی کا بچہ حافظ ہوگا تو ہمیں تاج نہیں ملے گا، ہمارا پوتا حافظ ہوگا تو ہمیں جنت میں تاج نہیں ملے گا، ہمارا نواسا حافظ ہوگا تو جنت میں تاج نہیں ملے گا، ہمارے خود کا بیٹا حافظ ہوگا
تو جنت میں تاج ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں پوتوں کو نوازوں کو نہ پڑھائے، سمجھانا چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ تاج کی تیاری کر لو، آخرت بنا لو، اللہ ایک بار جو چلا جائے اس کو پھر کوئی یاد نہیں کرتا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یوں کہے کہ مولانا میں نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا ہے، پردادا کے لیے 10 روپئے؟ شاید کوئی نہیں ہوگا، یہ مطلبی دنیا ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ نہ نہ نہ، ہم خود چاہیے کہ ہم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لیں۔